الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے حد و بشمار ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان رحمت ہے کہ روز جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اسے میں خود سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. تفسیر قرطبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 266 کے پر حدیث مبارکہ ہے. انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب اللہ فلیحببنی ومن احبنی فلیحب اصحابی ومن احب اصحابی فلیحب القرآن ومن احب القرآن فلیحب المساجد فإنها أفنية الله إلى آخره. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن کریم سے محبت کرے اور جو قرآن کریم سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے. اور اسی حدیث کے اندر ایک مقام میں فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أَصْحَابِي کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے اصحاب سے بھی محبت کرے اور جو میرے اصحاب سے محبت
رکھتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کریم سے بھی محبت کرے، اور جو قرآن کریم سے محبت رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اور ان مبارک گھروں کے اندر برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی یا اس گھر کے اندر عبادت کرنے والے بھی بابرکت ہیں، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کام بنا دیتا ہے اور حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی شریف کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہے جس طرح زمین میں رہنے والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یعنی ہم رات کے وقت میں جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو رات کی اندھیری کے اندر ہمیں آسمان کے تارے کتنے واضح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے آسمان میں، وہ جب زمین کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو مبارک گھر ہیں، مسجدیں ہیں، یہ چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ۔ اسی طرح مرقات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مساجد زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور جس کی زیارت کو کوئی آئے تو اس پر یہ حق ہے کہ اپنی زیارت کرنے والے کا اعزاز و اکرام کرے۔ اسی طرح کنز العمال شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان میں حاضر ہونے والے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں، اور جس کی ملاقات کو کوئی آئے اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام اور اس کی خاطرداری کرے۔ توریت شریف کے اندر بھی مسجد کی عظمت کا بیان موجود ہے، چنانچہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے کہ زمین میں میرے گھر یعنی اللہ کے گھر یہ مساجد ہیں، اور جو کوئی اچھی طرح وضو کرے پھر میرے گھر میری زیارت کو آئے تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور جس کی زیارت کو کوئی آئے اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام کرے۔ یہ مسجدیں خانہ خدا ہیں، لہذا جس شخص کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اس کی راحت اور آرام اور پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچانے کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث مرقات شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمینیں جاتی رہیں گی سوائے مساجد کی، یعنی جتنی بھی زمینیں ہیں ختم ہو جائیں گی سوائے مساجد کی، کہ وہ جتنی بھی جگہ ہیں مساجد کی وہ آپس میں مل جائیں گی، جڑ جائیں گی اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، اور بعض احادیث میں ہے کہ پھر سب مسجدیں مل کر جنت میں پہنچا دی جائیں گی، یعنی جو ٹکڑا ہے مختص الی المسجد ہو چکا ہے، اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوگا، کوئی چاہ کر بھی اس کی اس فضیلت کو ختم نہیں کر سکتا قیامت تک کے لیے۔ وہاں پر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ مسجد لکھ دی گئی ہے، قیامت میں یہ اٹھائی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جتنی بھی مساجد ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی، وہ خطہ وہ زمین کا جو ٹکڑا ہے اٹھا لیا جائے گا اور داخل جنت کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتا ہے۔ وہ جتنی دفعہ بھی صبح و شام مسجد کی طرف جائے اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کیا جاتا ہے کہ جب یہ بندہ ہماری طرف آئے گا تو ہم اس کو جنت کے اندر اس کی مہمان نوازی کا سامان پہلے ہی سے کر رکھیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح یا شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان تیار کراتا ہے، جو وہاں پہنچنے کے بعد بندے کے سامنے آنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ رب کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا یہاں کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب وہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں خوب پھل کھایا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں جہاں آپ جانے کا فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغوں میں جب تم جایا کرو تو خوب پھل کھایا کرو، تو دنیا میں جنت کے باغ یا رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ میوہ کھانا کیا ہے؟ چلے مانا کہ یہ مسجدیں اللہ کی جنتیں ہیں، یہ میوہ کھانا کیا ہے اور زیادہ کیسے کھائیں، یعنی اس میں میوہ کس طرح کھایا کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس مسجد میں باغوں میں پڑھنا میوہ کھانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب بھی موقع ملے مسجد میں جانے کا اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، اتنی دیر تک سبحان اللہ والحمدللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ میوہ کھایا جائے، یعنی زیادہ کثرت سے اس کو پڑھا جائے. مساجد کو جنت کے باغ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں عبادت کرنا اور نماز پڑھنا جنت کے باغوں کے حاصل ہونے کا سبب ہے. اور باغ میں جا کر اچھی طرح میوے اور لذیذ چیزیں کھائی جائیں اور نہر وغیرہ کی سیر کی جائے جیسا کہ باغ میں جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر یہ لفظ ثواب عظیم کے مرتبے پر پہنچنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. وطاع لفظ کہ زیادہ میوہ کھایا جائے، یعنی اس مسجد کے اندر زیادہ کثرت سے ذکر اللہ کیا جائے، زیادہ عبادت کی جائے. اور جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ذکر اللہ کہیں گے، تو انشاءاللہ کل بروز قیامت جنت کے اندر یہی ذکر اذکار میوہ جات کی صورت اختیار کر لیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی صورت میں اس کا بدل اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. حضرت عبد الرحمن بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو وہ مسجد چلا جایا کرے. اللہ تعالیٰ اسے اس بندے کو کہ جو مسجد کے اندر آ جائے اس سے شیطان کی حفاظت فرما دیتا ہے. شیطان کی شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے بچ جاتا ہے. اس لیے کہ مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے، روحانی قلعہ ہے، روحانیت کا مقام ہے. یہ شیطانیت یہ ظلمت سے ہے، اندھیرے سے ہے، اور یہ ان مقامات میں داخل ہونے سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جگہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت و شفقت کی نظر فرماتا ہے، جس طرح اس شخص کے اہل خانہ جو مدت کے بعد اپنے گھر لوٹا ہو اس کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں. اس طرح نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور جس بندہ خدا پر رب کی رحمت والی نظر پڑ جائے تو اس کے تو وعدے نیارے ہو گئے، خطائیں اس کی مٹ جاتی ہیں، درگزر کیا جاتا ہے، بوجھ اس سے اتار دیا جاتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، قلب میں اطمینان آتا ہے اور اس کا قلب محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر ایک ٹھنڈک، ایک سکینے کو، اضطراب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت والی نظر اور توجہ اس نماز کے لیے آنے والے نمازی پر پڑتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو وہ اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے ثواب میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اجر کو 25 گنا بڑھا دیتا. اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوا اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے. پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت برابر اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے.
ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے اللہ اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما، اس پر رحمت فرما، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نزدیک اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف انتظار کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ انتظار کرنے والا بھی عبادت میں ہے، نماز میں ہے، اور اس کو بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بنسبت گھر اور دکان وغیرہ کے 25 گنا زیادہ ثواب، اور راستے کے ہر قدم پر 1 درجے کی بلندی اور 1 گناہ کی معافی۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی ارزاں دولت ہے۔ پھر اس سے بھی آگے کہ فرشتوں کی دعا بھی اس کو مل جاتی ہے۔ کیسی عظیم نعمت ہے، اور یہ عظیم نعمت ہر بندہ چاہے تو وہ لے سکتا، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے، سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے اندر ہم جماعت کے معاملے میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اہتمام ہو، پوری توجہ ہو، دھیان ہو، رغبت ہو، رجوع اللہ ہو، اور جماعت کے ساتھ نماز ہو، تو انشاءاللہ رب تعالی کی عنایتوں کے دروازے ضرور آپ پر کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد